پکار کر کہے گا تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ یہاں پہ خدا اندیے دینے شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پہلے نہیں تھا کہتا، لیکن اب کہتا ہے کہ میں اس کے بعد ایسا ہوگا کہ میں تمہارا باپ کہلایا جاؤں گا، تو باپ کہہ کر جو تم میں سے دعا کر سکو گے۔ تو وہ پہلے تواریخ کے اگر ہم 17 باب کی 13 آیت یا 22 باب کی 10 آیت میں دیکھیں تو یہ تھیم ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا اپنی برکتیں اب بڑھا رہا ہے۔ تو لیکن اگر ہم نے جو حوالہ پہلے پڑھا ہے اس کو ریوزٹ کریں، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ اگر ہم سیمول کے جو ہم نے حوالہ پڑھا دوسرا سیمول، اور اس کی ہم نے دیکھی ہے 7 باب کی 8ویں آیت کو، 8ویں آیت کو، ہاں جی میں دوبارہ چیک کر لوں۔ سو اب تو میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ شالہ سے جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا لیا، تاکہ تو میری قوم اور سوری یہ ہم نے یہ حوالہ جو ہے 12 آیت سے 14 آیت تک ہم پڑھیں گے پلیز۔ جی اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانہ سے تنبیہ کروں گا۔ ہاں جی، یہ یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ میں کروں گا۔ یہ پہلا عہد ہے آدم سے لے کے اب تک جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کوئی لعنت نہیں ڈال رہا اس پہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جب بائبل کے جو اسکالرز ہیں، جو مفسر ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں شروع میں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ خدا ایک میڈیٹر ہے اپنے عہد کا، یہاں پہ داؤد ہے اس سلسلے میں، جو پہلے ہم نے دیکھے ہیں آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو۔ تو اس کے ساتھ جو کنڈیشنز خدا رکھ رہا ہے وہ یہ مطلب وہ جو برکات دے رہا ہے وہ یہ ہے، لیکن یہاں پہ کنڈیشن کوئی نہیں رکھ رہا۔ یہ اگر دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں تیری صلب سے جو کھڑا ہوگا اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ یہ داؤد کو کہہ رہا ہے۔ یہ صلب سے کون نکلے گا؟ یہ سلیمان کی بات ہو رہی ہے اس کے بیٹے کی؟ نہیں، دیکھیں وہ میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اب اس کا گھر تو سلیمان نے بنایا، لیکن وہ ہمیشہ تک اس کا تخت، سلیمان آج کہاں پہ ہے؟ وہ ہمیشہ تک جو تخت پہ رہے گا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلا سلاطین اس کے 11 باب کی 11 آیت دیکھنی پڑے گی، یا پھر لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جو ہے اس میں جاؤں گا۔ بھائی آپ اگر لوکا کی انجیل، ہاں جی آپ لوکا والا حوالہ نکال لیں۔ لوکا کی انجیل اس کا کون سا باب؟ ہاں جی، لوکا کی انجیل کے آپ اس میں پلیز دیکھیں، ہاں جی لوکا کی انجیل کے آپ دیکھیں پہلے باب کی 31 آیت کو، جی 31 سے 33 تک پڑھ لیں، اور میں جو ہے وہ دوسرا حوالہ جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں آئیے ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 31 اور 32ویں آیت، اور وہاں یوں لکھا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ ہاں جی، تو یہ اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ وہ جو اب یہ پروفیسی یہاں پہ ہو رہی ہے، خدا جو عہد باندھ رہا ہے وہ داؤد کا کہ تیرے صلب سے نکلے گا جو ہمیشہ تک میرے تخت پہ بیٹھے گا۔ وہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کی 31 سے 33 آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ پیشن گوئی خداوند یسوع المسیح میں وہ مکمل ہو رہی ہے، ان میں پوری ہو رہی ہے۔ یا پہلا جو سلاطین ہے اس کا ہم 11 باب کی 11 آیت جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی تھیم ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ۔ اور داؤد کے سورماؤں کا شمار یہ ہے کہ یسوبعام بن حکمونی جو 30 کا سردار تھا، یعنی یہ ہم بار بار یہ سارا دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پوری، لیکن اس میں قرض کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے صلب سے جو نکلے گا یسوع المسیح، کیونکہ وہ پاک ہیں، جو مقدس ہیں، جو خدا کے مکمل طور پہ انہوں نے خدا کو سبمٹ کیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ تو خدا کو پتا تھا کہ وہ کوئی ہو نہیں سکتی وجہ کہ وہ میرے شریعت کو، میرے حکم کو، میرے عہد کو پورا نہ کرے۔ یہ خدا کے ساتھ جو عہد تھا یہ ابدی عہد تھا خداوند یسوع مسیح کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ انہوں نے لعنت کوئی نہیں ڈالی ہوئی ان پہ۔ تو اس کے بعد اس کا لکھا ہے کہ وہ جو تخت بنائے گا، جس کو ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہے،
تو یہ اس کا یعنی سائن آف ریمبرنس، اس کووننٹ کو ریممبر کرنے کا سائن یہ بلکہ تھا. اگر 15ویں آیت پڑھیں تو اور زیادہ ہمیں وضاحت ہو جاتی ہے خداوند کے عہد کی. پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا، جیسے میں نے اسے تیرے آگے سے دفع. خداوند کی رحمت کئی دفعہ اس وقت جدا ہو جاتی ہے جب ہم خداوند کے عہد کو قائم نہیں رکھ سکتے انسان ہونے کے ناطے، مگر جب خداوند یسوع ناصری کی بات ہوتی ہے، اس کو اپنے بیٹے کی بات کرتے ہیں باپ، تو اس وقت یہاں پہ یہ بڑی واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی. کیونکہ رحمت جو ہے خدا کی جدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو عہد کی اب بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اینڈ ٹائم ہم پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پہ جو ابدی عہد جو ہونے والا تھا وہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ دوسرے سیموئیل کی 17 باب کی 23 سے 24 آیت میں ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ خدا ایک اپنی ایک بادشاہت، زمینی بادشاہت جو چاہتا ہے کہ وہ ہو. جب اخیتوفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر زین کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے سوری 23 آیت، ہاں جی یہ 23 سے 24 آیت ہے. 17 باب پہلا سیموئیل، سوری ہاں جی دوسرا سیموئیل 7 باب کی 23 سے 24 آیت. میں پڑھ یہ صفحہ نمبر 300، سوری جی ہاں جی یہ صفحہ نمبر 300 پہ آپ پڑھ دیں جی. 7 باب 23 سے 24 یہ لکھا ہے، اور دنیا میں وہ کون سی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے، جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا تاکہ وہ اپنا نام کرے اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی ہولناک کام کرے. اور تو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا. ہاں جی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو اینڈ یہاں پہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی ایک نیشن بن جائے، ایک رائل ایمپائر بن جائے اس دنیا میں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کے اور داؤد بادشاہ کے دور میں وہ ہوئی. تو وہ اینڈ رزلٹ تھا، اور اس کا نشان جو تھا خدا جو چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس کو ریممبر کرنے کا وہ یہ تھا کہ وہ سولومن جو ہے وہ جو ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں وہ نشان تھا اس عہد کا جو خدا اس سے داؤد سے وہ باندھ رہا ہے. اس کے بعد عزیزوں ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جہاں پہ کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب خدا جو ایور لاسٹنگ کووننٹ کی بات کرتا ہے، ابدی عہد کی بات کرتا ہے، ہم وہاں پہ آ رہے ہیں اب. تو ہم پہلا تیموتھیوس کا دوسرا باب کی 5 آیت دیکھیں گے، اور صفحہ نمبر 202 یہ نئے عہد نامے آپ کو ملے گا. پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 5 آیت. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. ہاں جی تو خدا جو اگر ایک ہے تو اس کا پوری انسانیت سے جو میڈیٹر ہوگا، جو درمیانی ہوگا، وہ بھی ایک ہی ہوگا. تو یہاں پہ واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع المسیح ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہ پہلے جو جتنے آئے ہیں یہ رستہ وہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ. آپ ایک بچے کو سیدھا پی ایچ ڈی کے لیے نہیں بھیج دیتے، پہلے پہلی جماعت میں جاتا ہے، پرائمری کرتا ہے، مڈل کرتا ہے، ہائی اسکول کرتا ہے، کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹی جاتا ہے. تو یہ یہاں تک لانے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ لانے کے لیے لوگوں کی کہ خدا کے ساتھ کس طرح کا درمیانی جو ایک ہے اس سے میل ملاپ ہوگا، جو لوگوں کو تیار کیا گیا آدم کے ذریعے، نوح کے ذریعے، ابراہیم کے ذریعے، موسیٰ کے ذریعے، ڈیوڈ کے ذریعے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں 8 باب کی اگر ہم 6 آیت میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. یعنی خدا اس کو افضل کر رہا ہے کہ اس سے خداوند یسوع المسیح نے بہتر خدمت اس لیے پائی کہ اس کا عہد جو کووننٹ ہے وہ بہتر ہے سارے عہدوں سے، سارے کووننٹ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ایور لاسٹنگ ہے اور کیونکہ وہ سب سے بہتر وعدوں پہ قائم کیا. خدا کے جو پرامزز وہاں پہ ہیں خداوند یسوع کے ذریعے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، وہ کسی اور پچھلے عہد میں ہمیں نظر نہیں آتے. تو وہ کیا وعدے ہیں، کیا وہ پرامزز ہیں خدا کے جو کہ وہ کرتا ہے. تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 3 باب کی 14 سے 18 آیت میں ہم اس کو دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 14 آیت سے 18 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اور اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاں جی تو یہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، ایور لاسٹنگ لائف. یہ دیکھیں کہ جتنے بھی عہد ہوئے ہیں، شریعت کا عہد جو ہے موسیٰ کے ذریعے ہوا ہے، وہ ابدی زندگی جو ہے ایور لاسٹنگ لائف نہیں آپ کو دیتا.
وہ اس کے بعد داؤد کے ساتھ جو ہے وہ بھی ابدی زندگی نہیں دیتا، ابراہیم کے ساتھ بھی نہیں دیتا، نوح کے ساتھ بھی نہیں، کسی کے ساتھ بھی۔ یہ ابدی زندگی کا یہ بہتر وعدہ تھا کہ ہمیشہ کی زندگی زندگی کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کمیونین کرنا، خدا کے ساتھ مل بیٹھنا۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں کہ جنت الفردوس کا جو وعدہ ہے، جو ایشورنس ہے،